پیر صاحب اور اقرار الحسن صاحب کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے اور کیا کوئی مناظرہ ہونے جا رہا ہے؟ السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام پیر ورحمۃ صاحب، اللہ سب سے وبرکاتہ۔ اللہ سب سے پاک کا پہلے بہت آپ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے بیزی وقت میں سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا ہے۔ کیسے بڑی کیسے مہربانی، ہیں آپ؟ اللہ آپ کو خیریت سے؟ سلامت بالکل رکھے۔ ٹھیک۔ جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے کیسا حضور چل کی۔ رہا ہے آپ کے آستانے کا تمام؟ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بڑی سب سے پہلے پیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پیر حق خطیب صاحب کون ہیں؟ دیکھیں، پیر حق خطیب حسین کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں فقط حضور کا ایک غلام ہوں، اور اس غلامی میں دو کام کر رہا ہوں۔ ایک حضور کی ختم نبوت کی صدا پوری دنیا میں بلند کر رہا ہوں، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کیا چیز یہاں لے کر آتی ہے آستانے پہ؟ دیکھیں میں اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا، کرم اور مہربانی لکھ دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب ان لوگوں کو لے آتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر موسم خزاں میں ایک پیلا پتا بھی جھڑک نہیں سکتا۔ رب ہی لاتا ہے، اور رب ہی کے کرم سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ آج تک کن بیماری والے لوگوں کو آپ کی اس آستانے سے یا آپ کی بدولت شفا ملی ہے؟ دیکھیں، دنیا کی تمام جو مرض ہیں، امراض ہیں، ان کی شفا رب کے قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہاں سے، تمام ہی مرضیں رکھنے والے لوگوں نے یہاں آئے، میرے رب کے کرم سے انہیں شفا دی رب نے۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے پاس موذی امراض کے کیسز بھی آتے ہیں اور لوگ شفا یاب ہو کے بھی جاتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس چیز کو سائنس جو ہے نا نہیں مانتی، اب کچھ مریض ایسے آتے ہیں جسے سائنس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اصل تو بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جنہیں سائنس کا ماننا انکار ہوتا ہے، اور ایسے مریض جو دنیا داروں سے، ڈاکٹروں سے لا علاج ہوتے ہیں، رب کے کرم سے یہاں سے وہ شفا پا کے۔ بلاوڑا شریف کی تاریخ کیا ہے؟ اگر بلاوڑا شریف کی تاریخ آپ دیکھا جائے نا، تو یہ صدیوں کی تاریخ ہے۔ ہمارے باپ دادا سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، یہ صدیوں کی تاریخ ہے، جس کا آپ بالکل عینی شاید صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پورا ایک شجرہ لکھا ہوا ہے۔ سب کن عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے منہ سے کیلیں نکلتی ہیں، زنجیروں والا عمل، ماشاءاللہ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، کیا عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال جو پوچھا ہے نا، اس سوال کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ سینہ بہ سینہ عطا ہے۔ کیونکہ جس طرح میرے والد محترم صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم کو یہ کرم تھا اپنے در مرشد سے، اسی طرح سینہ بہ سینہ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سینہ بہ سینہ چلتے ہیں۔ پر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں میں۔ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر نا، ہم حضور کی اس سنت کو بالکل جاری ہے، وہ کہتے ہیں نا سلام ان پر ہو جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دوائیں کی۔ ہم تو کسی کو کوئی تکلیف دینے والے نہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سوئی دھاگے کا کام کرتے ہیں، وہ کینچی کا کام نہیں کرتے، وہ دل توڑتے نہیں بلکہ دل جوڑتے ہیں۔ پیر صاحب، اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ 14 فروری کو ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے، سچ سچ تھا اور جھوٹ جھوٹ تھا، وہ سامنے آ گیا، سارے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد میرے پاس کوئی اور سوال کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ پوری دنیا وہاں موجود تھی، جو جناب نے فرمایا تھا وہ سامنے ہو گیا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم کوئی، لیکن وہ تو کہتے تھے کہ آپ ملیں گے نہیں، لیکن آپ ملے بھی، ویلکم بھی کیا، کیسا رہا وہ؟ مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوبصورت لگا، اور یہ بات مجھے اتنی خوبصورت لگی نا کہ مجھے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کے ہی توسط سے ایک پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے ایک پیغام انہیں دیا تھا، وہ پیغام کیا تھا؟ میں نے کہا میں 100 برا صحیح، لیکن آپ کے نانا کی ختم نبوت کی خاطر میں نے پوری دنیا میں آواز بلند کی، کم از کم
مجھے نہ دیکھتے, اپنے نانا کو دیکھتے. اگر انہیں وہاں ہی سمجھ آ جاتی نا تو آگے ہونا چلتے, بس وہاں سے واپس. پیر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا پروٹوکول بہت اچھا ہوتا ہے. کیسے کیسے یہ تمام تر چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ پھر ابھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رات کا آلموسٹ 12 کے بعد کا وقت ہے. ماشاءاللہ بالکل فریش فیل ہو رہا ہے کہ بالکل تھکے ہوئے نہیں ہیں. حالانکہ ہم سب کہیں نہ کہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. آپ کا یہ کیا ہے سلسلہ؟ دیکھیں نا مثال کے طور ابھی رات کے 12 بج چکے ہیں. یہ خدا کا کرم ہے کہ میں نے اس بات کو لوگوں نے غلط طرف لے کر گئے ہیں. میں نے اپنے بیان میں کہا میں کوئی شب نہیں سویا ہوں, دن کی بات نہیں کی. دن کو آرام کرنا حضور کی سنت ہے, شب کو نہیں سویا. اب یہاں رات کے 12 ہو گئے نا, یہاں فجر کی نماز ہو جائے گی لوگوں کو چیک کرتے کرتے. میں نے شب کے بارے میں بات کی ہے, دن کے بارے میں نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں 25 سال سے سویا نہیں ہوں, یہ نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا پاسبل ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ لوگوں کی آپ کے توسط سے یہ میں غلط فہمی نکالنا چاہتا ہوں کہ میں نے شب کا نام لیا ہے. اور دیکھیں جو باتوں سے باتیں نکالتے ہیں نا وہ ایک فتنہ ہوتا ہے. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ لنگر کا سلسلہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. لنگر کا کیا سلسلہ ہے؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ آپ کی ٹیم اس کو کیسے مینیج کرتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک لنگر کا ہے نا, لنگر کا جو سلسلہ ہے نا وہ چل اس لیے رہا ہے نا کہ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جگہ پہ ہم نے دربار بنایا ہے. اب یہ کوٹلی ستیاں کا علاقہ ہے, یہاں سے آپ 1 کلومیٹر پیچھے چلے جائیں نا بالکل اندھیرا ہے, 1 کلومیٹر آگے چلے جائیں پھر بھی اندھیرا ہے. اس سلاخ دار پہاڑ میں, اس اندھیری جگہ پر یہ ہم نے 2 کام کیے, نہ اپنی ذات کے لیے کچھ بنایا ہے اور نہ ہی کسی نسل کے لیے کچھ بنایا ہے. جو کچھ ہوا ہے مخلوق کے لیے, لنگر کے لیے دیا ہے, اور باقی جو بچا ہے وہ دربار کے حدود کی توسیع کر دی. اور یہاں یہ نہیں, آپ اتنی مارکیٹیں, اتنی دکانیں, اتنی چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. ان میں سے یہ بلاوڑا شریف کا میں لوکل رہنے والا ہوں, آپ کسی سے پوچھ لیں, میری نہ کوئی کاروبار ہے نہ دکان ہے. جو بھی آتا ہے مہمانوں کی ہم خدمت کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں, ہماری نسل میں ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں. مزید ایک بار پھر سے اقرار الحسن پہ آتے ہیں. مزید ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ 11 ارب روپے کے اثاثے ہیں. کیسے ڈینائی کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 ارب روپے کے اثاثے جو ہیں وہ موجود ہیں, بات یہ ہے کہ بات کہنے سے تو بڑھ سکتی ہے نا. مثال کے طور پر لفظوں کا کھیل جو ہے وہ کھیلنا تو بڑی آسان بات کی ہے. 11 ارب روپے کے نہیں ہے. اللہ کرے میں حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں 1100 خرب روپے کیوں, کیونکہ کائنات میں 2 جہاں کے سردار حضور ہیں, یہ سارا وسیلہ حضور کا ہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ پیغام ہے, میری ذات تک کوئی چیز موجود نہیں ہے. جو کچھ لوگوں نے دیا ہے وہ ختم نبوت کی لیے دیا ہے, کہ وہ زمینیں دی ہیں. ہمارے پاس ختم نبوت کا سینٹر بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری جگہیں, اور میں نے یہ تیار کر رکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, ابھی ہم نے پاکستان میں ہی شروع کیا ہے ختم نبوت. ابھی میں جرمنی جاؤں گا, ابھی میں کینیڈا جاؤں گا, ابھی میں امریکہ جاؤں گا, کیونکہ ساری کائنات میرے آقا کی ہے. آقا کی جہاں کائنات موجود ہے اس دنیا میں, وہاں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کے سینٹر قائم ہوں گے. اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے 1000 بار ہوتی رہے. پیر صاحب کا اقرار الحسن کا پیر صاحب سے اصل تنازع ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں, عوام پوری فیصلہ کر دے. میں آج سے نہیں بیٹھا ہوں, میں 2000 سے, آج تقریباً 21 22 23 سال ہو چکے ہیں, اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ یہاں میں بیٹھا ہوں. مجھے آپ کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں, میں کسی کو ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس پیغام سے عوام کو سمجھ جا رہی ہے. میں جی کینیڈا گیا, اور وہ کون سی تاریخ تھی؟ 8 جولائی. 8 جولائی کو میں کینیڈا کی سرزمین پہ ٹورنٹو میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی, اور اس کانفرنس سے پہلے میرے پاس موجود ہیں شوائب. پہلے مجھے یہ بات کی گئی, میرا وہاں ایک خادم ہے جس نے اس محفل کو سجایا تھا, اس کا نام ابرار ہے. اس کو کہا کہ 2 کام کرو, پیر صاحب کو یہ بات کہہ دو کہ جتنے پیسے آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں, لیکن کینیڈا نہ آئے. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا تمہیں ہم 1 لاکھ پاؤنڈ دیتے ہیں, پیر صاحب کو کینیڈا نہ آنے دینا. اور پھر اس کے ساتھ دوسری کال اسے آتی ہے,
میرے پاس یہ موجود ہے ساری چیز کہ آپ اگر کینیڈا کی سرزمین پہ ختم نبوت کانفرنس کریں گے، نہ آپ کی عزت رہے گی، نہ آپ کے پاس کچھ رہے گا، اور نہ آپ کی جان رہے گی. میں نے کہا عزت بھی در رسول پہ قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، کیونکہ اس طرح تو ساری در رسول سے ملتی ہے. میں نے یہ بات نہیں کی. اس کے بعد دیکھیں کہ 2022 میں بھی میرے پاس لوگ آتے تھے، 2021 میں بھی تھے، 2020 میں بھی تھے. آپ لے چلیں، یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ ایسی موذی مرضوں سے، یہ تو صدیوں کا سلسلہ ہے. لیکن جب 2023 کا سورج غروب ہوا اور 2024 کا سورج چڑھا اور میں نے عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ انگلینڈ کی سرزمین اولڈم میں کی ہے، اس کے بعد نہ جانے یہ کیلیں کہاں سے آ گئی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ یہ سارے پروگرام لائیو دکھا رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہمارے کوئی بھی پروگرام دیکھیں، کوئی بھی محفل دیکھیں، لائیو دکھا رہے تھے. لیکن میں صرف یہ فیصلہ اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، یہ میں بندوں پہ نہیں چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں. کیونکہ دنیا کے سارے کام، اور مجھے اس بات سے بارہا کہا گیا، یہ آپ کے تصور سے، کہ آپ ختم نبوت کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر پیچھے نہ ہٹیں گے تو آپ کو تکلیف دی جائے گی. دیکھیں جو حضور کے راستے میں یہ ان راستوں میں چلتے ہیں ان کے لیے تکلیف ضرور ہے، اور میں بالکل ذمہ داری سے، باقی نہ آپ کے ہمیں دم سے تکلیف ہے، نہ کسی اور کرامت سے تکلیف ہے، صرف اس چیز سے ہے. لیکن یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کمپین چلائی جا رہی ہے، ایجنڈا کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں دنیا کی ساری چیزیں دیکھیں مثال کے طور پر، اور آپ جو لوگ میرے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، آج میں بتا رہا ہوں آپ کے طور پر، اس سے پہلے ان کے پیجوں پر، ان کی ساری چیزوں پر، ان کی سوشل میڈیا پر دیکھیں کبھی ختم نبوت کی کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں عوام کے سامنے اٹھا کر دیکھیں. 2024 سے پہلے 2023 میں کہیں کو ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہو؟ مجھے ایک بھی دکھا دیں. میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں، ایک بھی ختم نبوت کانفرنس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں، لیکن میں کسی کو الزام نہیں دیتا ہوں، کیونکہ بہتان جو ہے نا وہ سب سے بری بات ہے. میں یہ معاملہ اپنے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ میں پھر کہتا ہوں، ہماری درگاہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے آستانے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری پیری مریدی کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ تاجدار ختم نبوت ہے، حضور سے وفا ہے. آپ جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں، 1000 بار کوئی ظلم کرے وہ کہتے ہیں 100 بار تم تیر چلاؤ گے، 100 بار ہم جگر آزمائیں گے. 100 بار اگر مجھے کوئی تکلیف دے میں اس کی تکلیف ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں جتنے چاہنے والے ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ختم نبوت سے ہم باز کبھی آئیں گے نہیں. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. جزاکم اللہ خیر.